پہلا خطاب ہے، ان کو کرنے دیں. میں نے بالکل نہیں روکا ہے ان کو. آپ پلیز جاری رکھیں، ان کا خطاب مت خراب کریں. ان کا خطاب مت خراب کریں. میں نے ان کے حق میں بولا تھا کہ ان کو وضاحت کی ضرورت ہے. آپ پلیز علامہ صاحب پلیز کیری آن، پلیز کیری آن. پلیز میری بات اپنے سپیکرز کو تنگ کر رہے ہیں. جی آپ چلیے، اب مہربانی کریں میری بات. آپ اپنے اطمینان سے بولیے. جی دیکھیں، عدل جو ہے، عدل کا نفاذ یعنی قانون کی حکمرانی اس وقت ہوگا جب عدل جو ہے ہم اس سے عشق کریں گے. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک رات وہ کہتے ہیں کہ شخص آیا تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آؤ میرے لیے تم؟ ہدیہ ہے، عطیہ ہے، کیا ہے یہ؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے جو ہم پر حرام ہے. اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو میں نے کہا تجھ پر رونے والیاں روئیں. یوں لگا مجھے یہ سانپ کا کہتے ہیں کہ زہر ہے یا سانپ کی قے ہے. تو میں نے اسے کہا واللہ لأوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ، کہ علی تو نے چھوٹا سا ظلم کرنا ہے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، واللہ ما فعلت، میں کبھی نہیں چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. وہ چونٹی جو پاؤں تلے آ کے رون دی جاتی ہے کوئی اس کا احساس نہیں کرتا. عدل اس وقت آئے گا اس ملک کے اندر، رول آف لا اس وقت آئے گا جب عدل مقدس ہوگا، رول آف لا بھی مقدس ہوگا. میرے استاد علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب کوئی ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہم سارے کے سارے رول آف لا پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باور رکھتے ہیں. ایمان رکھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی، ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا جہاں ہمارا ایمان ہے، رول آف لا کے اوپر باور ہے، یقین ہے، خدا بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ لا آف لینڈ جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے عوام حق میں، اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائن کراس کروں گا، ریڈ لائٹ کراس کروں گا، میں راجہ ناصر، میں فاسق و فاجر ہوں، گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا. قانونی مجرم تو ہوئی، خدا کا بھی مجرم ہوں. تو رول آف لا کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ آپ سارا دن دیکھتی ہیں کیا پولیس والا جب پکڑتا ہے کسی کو، پکڑنا حق ہے اس کا، جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان کی تحقیر و توہین جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے. ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا. یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے. اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے. میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا، چمن بارڈر پر گیا تھا. میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں، بارڈر سے زمینیں ادھر ہیں، ان کا آنا جانا تھا، روزگار بھی لگا ہوا تھا. انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ. حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں. تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے؟ کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے، ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا، قانون نہیں بنایا جاتا. وہ لا چلتا ہی نہیں ہے. اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، عدل آئے، انصاف آئے، کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی کیا اسے کہتے جس کے پاس بھی اختیار ہے. دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے. میڈم میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں، میں فقہ کا بھی استاد ہوں، پڑھاتا رہا ہوں. جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ. اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے.
فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، کہ اسے اقتدار یہ تھا ہر حال میں، بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا، اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا، اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا آئین، یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا آئین ممنوع قرار دیتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے، ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے اور ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں، ہم غاصب میں اس وقت اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم۔ لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی بھی ہے بے گناہ ہے، پی ٹی آئی کے ہیں، عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہیں، جو بھی بے گناہ ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، یا کسی پارٹی کا نہیں ہے، مظلوم ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کے لیے بولیں، یہاں سے شروع کریں۔ جب ہم عوام کے لیے بولیں گے، لوگ ہمارے لیے بولیں گے۔ اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ہم چیخنا شروع کر دیں، لیکن عوام چیخ چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں، ان کی آواز نہ سنے، وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے، ڈیٹیچ ہو جائیں گے۔ اور جس حکومت کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو، پھر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ 2-3 دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی 3 سال میں، اس نے ویکینڈ کے اوپر وہ عوام میں جاتا تھا، مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے 28 جون کو within 50 days نئے صدر کے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے۔ جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں، نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں، نہ عوام سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے، جائیں گے، ہم سب جائیں، ہم سینیٹرز ہیں، ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس، انگیج کریں ان کو، ہاریوں کے پاس جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، پسے ہوئے کچلے طبقے کے پاس جائیں، انہیں انگیج کریں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، مریں گے، وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے، یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے۔ پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے، پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا ہے، آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم عوام کے لیے اٹھیں گے، اب گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں، بات آخری بات، گلگت بلتستان میں حساس علاقہ ہے، وہاں پر ابھی آپ دیکھیں SAF کے ذریعے لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگ ناراض ہیں، کشمیر کی طرف خدا نہ خواستہ وہاں صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بلتستان میں وائس چانسلر کا انتخاب ہونا ہے، کتنا سروے نہیں ہوا ہے، اور ایک ایسے بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں، کوئی GC کا ہے، کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہے، کوئی اور یونیورسٹی کا، ان میں سے کسی کو بنا دیں، لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جو پہلا ہے وہ وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہے، تعلیمی اداروں میں لوگ برداشت نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے